اور پریس کانفرنس بھارت میں ہوئی جو ان کے ملٹری آفیشلز ہیں، جوائنٹ پریس کانفرنس. اور اس پریس کانفرنس میں تو جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ایئر آپریشنز، شاید ایئر مارشل بھارتی نام ہے ان کا، انہوں نے تو آج حد ہی کر دی. آئی ڈو ناٹ نو کہ کس طریقے کی کیسا یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے پاکستان ملٹری کے ساتھ، ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہو گیا. یہ ڈی جی ایم او ہوتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز. یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. فوج جتنے آپریشن کرتی ہے، خاص طور پہ بڑی فوج، یہ اس سب کی نگرانی کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے کسی بھی فوج کے اندر، اور اس کی ساری صلاحیت آپریشنل امور کے لیے ہوتی ہے کہ کون سی فوج کہاں پہ موو کرے گی، کون سی یونٹ کہاں پہ جائے گی، کس طرح کے ہتھیار کہاں پہنچائے جائیں گے. تو یہ تمام لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں. بٹ کیونکہ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی تھی. اور میں دونوں کو بٹھاؤں گا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیں انڈیا کا کلیم ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایک ایشو ہے. تو اس لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. اب یہ کوئی کرنے کی باتیں ہیں بابا. پاکستان تو 22 اپریل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو دنیا کے ساتھ شیئر کریں. آپ نے وہ واقعہ ختم ہوا ہی نہیں تھا کہ آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا. اور پھر پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک تھوڑی ہے کہ آپ کا جب جی چاہے آپ نے پاکستان میں جو کارروائی کرنی ہو وہ آپ کر لیں. تو یہ کیا، یہ کوئی مطلب کیا ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کو؟ تو پاکستان مطلب میں اب کچھ کہنا بھی کسی اور ملک کا نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن پاکستان کیا ہے؟ کیا سمجھا آپ نے پاکستان کو؟ کہ آپ نے بس الزام لگایا اور فوری طور پہ ایکشن کر دیا اور کہا کہ جی چونکہ پاکستان ملٹری دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی تھی تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اچھا یہ بات بھی انہوں نے کر دی. مطلب یہ مجھے کوئی بتا دے کہ بین الاقوامی قانون میں کون اس قسم کی باتیں کرتا ہے. اور کوئی یونائٹڈ نیشنز نے کوئی تھرائز کیا ہوا تھا، کوئی یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد تھی، کیا تھا کہ آپ نے، یا کوئی پاکستان کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ قائم کیا تھا کہ جی یہ ایویڈنس ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ 7 مئی کو یہ انہوں نے بلیٹنٹ ایگریشن پاکستان کے خلاف کر دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں اس قسم کا ارسپانسبل بیہیویئر بھارت کی جانب سے آنا، گو کہ میں اس پہ حیران، مجھے حیرت تو نہیں ہے لیکن دنیا کو حیرت ضرور ہونی چاہیے یا ہوگی کہ یہ بھارت جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس قدر ارسپانسبل بھی، غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک اپنا جو ہے ایک نیریٹو بنانے کے لیے پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل دیں. اور یہ جنگ تو پھر کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے. یہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ اور قوت دے، طاقت دے کہ ہمارا ماشاءاللہ کنونشنل رسپانس بھی ایسا زبردست رہا کہ بھارت کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ دوبارہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان تو اگر اس قسم کی حرکت ہوگی تو پاکستان تو رسپونڈ کرے گا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا، ان سے ایک سوال پوچھا گیا ڈی جی ایئر آپریشن سے کہ جی کون سے آپ کے طیارے تباہ ہوئے ہیں، کیونکہ رافیل کے بارے میں سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کروں گا کہ ہمارے کون سے لاسز ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اور ٹیکنیکل ڈیٹیلز شیئر کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. چلیے کم از کم یہ تو نہیں کہا نا کہ جی کوئی ہمارا طیارہ گرا ہی نہیں. باقی ان کی وہی پرانی کہانی تھی کہ ہم نے یہاں کر دیا وہاں کر دیا. یقیناً پاکستان میں کوئی تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور ہوا ہوگا، لیکن جس طریقے سے پاکستان نے پھر اپنا جواب دیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں بڑے سنہرے حروف سے لکھی جائے گی. کیونکہ جو پاکستان کا رسپانس تھا بڑا ایک ہولسٹک تھا، ہول اپ جو ہے نیشن اپروچ تھی ہماری. مائنڈ سیٹ ہوگا اس سارے واقعے کے بارے میں، اور کیا وہ اپنی اسلحے کی انڈسٹری کو روک سکے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس سوال کے جواب کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. اور میں اظہر صدیق صاحب کی، میرے بہت قریبی تعلقات ہیں اظہر صاحب سے،
مگر میں اظہر صدیق صاحب کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ اب جو بیلنس ہے بٹوین پاکستان اینڈ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ چائنا اینڈ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ، جو بنیادی معاشی ایشو ہے اس کو آپ ملٹری کے ساتھ لنک نہیں کریں. آپ کا 100% ریلائنس اس وقت امریکہ کے اوپر ہے معاشی معاملات میں، اور آپ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے چائنا کی، ریلائنس ہے چائنا کے اوپر آن دی ملٹری میٹرز. تو یہ جو ایک بہت ڈیلیکیٹ لائن پر آپ چل رہے ہیں، اس لائن کو ڈسٹرب کرنا، اس کو مینیج کرنا آسان نہیں ہوگا. اور ماضی کی پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے ان معاملات میں غلطیاں کر کے اپنے عوام کو پسماندہ رکھا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنے عوام کو پسماندہ رکھا ہے. تو ہمیں اب ہم یہ جو بہت باریک لائن ہے، اس لائن کو ہمیں بہت سنبھل کے کھیلنا پڑے گا. امریکہ کی آرمز انڈسٹری، فرانس کی آرمز انڈسٹری، وہ کبھی لانگ ٹرم میں یہ نہیں چاہے گی کہ انٹرنیشنل ملٹری ڈسپیوٹ سیٹل ہوں. اس پہ میں 100% تیار ہوں. اس پہ 100% مجھے یقین ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جب امریکہ کی آرمز انڈسٹری کی بات آئے گی تو وہ اس کے سامنے کنسیڈ کریں گے اور پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوگا. میں اس سیٹلمنٹ میں 2 فریق نہیں ہیں، اس سیٹلمنٹ میں 3 فریق ہے، اور مجھے امریکہ کی سیٹلمنٹ نہیں چاہیے. میرے حساب سے 3 فریق ہیں، انڈیا، پاکستان اور کشمیری. ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ حق خود ارادیت دیں اور کشمیریوں کو کہیں. مجھے 10,000 میل سے آ کر ایک آدمی کی آربیٹریشن نہیں چاہیے. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کلاس کا ٹیچر ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں اس خطے کے 3 لوگ جو کہ انڈیا، پاکستان اور کشمیری ہیں، ان کو بالآخر بیٹھنا پڑے گا. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے سے جڑا ہوا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، واٹر کا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ آپس میں ٹرائنگل میں ملے ہوئے تھے. اور اگر آپ 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی کو پڑھیں تو اس میں تین وہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہیں، وہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے جس میں 3 پارٹیاں ہیں، پاکستان، انڈیا اور انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن، جس کا نام آج ورلڈ بینک ہے. تو پہلے ہم نے 1960 میں امریکنوں کے ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کیا. اب ہمیں اس خطے کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایک باہر کے ایمپائر سے لا کر بات کرنا چاہتے ہیں، یا ہم 3 پارٹی پاکستان، انڈیا اور کشمیریوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر کشمیری پارٹی بنتے ہیں اور کشمیریوں کو ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کو خود ارادیت دی جاتی ہے، تو نہ مجھے چائنا چاہیے، نہ مجھے امریکہ چاہیے.